میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، بڑے دردمندانہ انداز میں یہ اپیل کرتا ہوں، جن یہود و نصارہ نے یہ جو غزوہ خندق ہے نا، غزوہ خندق یہ یہودیوں کی متحرکہ سازش تھی، یہ ان کی پلاننگ کی وجہ سے غزوہ خندق پیش آئی تھی۔ صحابہ کو، اللہ کے رسول کو اس غزوے کے اندر 5 نمازیں قضا کرنا پڑی۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں چھوٹی ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے علاقے میں آنے کے بعد 5 نمازوں کو قضا کیا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، نمازیں جب چھوٹ جائے تو قضا کی جائیں گی، توبہ تائب کرنے سے اور صدقہ دینے سے نمازیں معاف نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی نمازیں چھوٹی ہیں تو آپ کو اس کو قضا کرنا ضروری ہے، اللہ کے رسول نے جس طرح سے قضا فرمائی ہے۔ تو کیسے حالات ہوں گے کہ صحابہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں تک کے قضا کرنا پڑا، کتنا ستایا ہوں گا، کتنا پریشان کیا ہوں گا۔ صحابہ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی، ایسے سخت حالات تھے، اور اس کی وجہ تھے یہود و نصارہ۔ ارے یہی یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے میرے آقا کو ستایا ہے، میرے صحابی کو ستایا ہے، اور آج کا مسلمانوں کا نوجوان طبقہ اسی یہود و نصارہ کے طرز پہ چلتا ہے۔ اس کی کرسمس اچھی لگتی ہے، اس کی ہیپی نیو ایئر اچھی لگتی ہے، اس کا برتھ ڈے منانا اچھا لگتا ہے۔ اب 2 دن کے بعد کرسمس آئے گا، ہمارے ماننے والے سارے کے سارے لوگ اس تہوار کے اندر مبتلا ہوں گے اور اس میں شریک ہوں گے، اور کہیں گے کہ بھائی چارگی ہم کو کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک جہتی کا پیغام دینا ہے، تو کس طرح سے ہم ان کو ہیپی کرسمس نہ کہیں اور اس کی مبارکبادی نہ دیں۔ یاد رکھے مسلمانوں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے ان کو یہ کہنا کہ تمہارے لیے ہیپی کرسمس ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے 25 دسمبر کو، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے 25 دسمبر کو ایک بیٹا جنا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ کیا آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے؟ اس مجمع میں کون ہے بتاؤ مجھے جو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ نے کیا جنا ہے؟ بیٹا جنا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں اللہ اکیلے تنہا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ وہ کسی کو جنتا ہے۔ جب اللہ 2 ٹوک الفاظ میں ہمیں کہتا ہے، ہمارا عقیدہ تو ایسا نہیں ہے، ہم تو ان کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، چاہے وہ سوچ کر کرے یا بغیر سوچے سمجھے کرے، کل قیامت کے دن اللہ اسی قوم میں اس کو اٹھائے گا۔ آپ کس میں سے اٹھنا پسند کرتے ہو؟ صحابہ کے مجمع میں، اسلام کے لشکر میں اٹھنا پسند کرتے ہو یا یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھنا پسند کرتے ہو؟ آج مجھے آپ جواب دیجئے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، بولو کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو آپ؟ بولو۔ صحابہ کے ساتھ میں انشاءاللہ ہم کو اٹھائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ صحابہ کے طرز زندگی پر ہم ان کی طرح سے زندگی گزارے۔ کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں، عیسائیوں کا قبضہ ہے، یہودوں کا قبضہ ہے، ہیپی کرسمس کہنا پڑتا ہے، نہیں کہیں گے ہم۔ معاملات کی صفائی، معاملات میں بھائی چارگی کا اسلام حکم دیتا ہے، لیکن جب بات اعتقادات کی ہو، بات عقائد کی ہو اور بات وحدانیت کی ہو اللہ کی، اور اس وقت میں ہم شدت پسند بنیں گے، اس وقت میں ہم کسی کے تہوار میں شرکت بولو نہیں کریں گے۔ ایک شخص ہے جو پہلے کرسچن تھا، عیسائی تھا، اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، کرسمس کی حقیقت۔ اس نے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، اس نے واقعہ لکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ عبادت سمجھ کے کرسمس منایا تھا۔ اس وقت میں اس پروگرام کے اندر میرے ساتھ میں جو مسلمان میرے دوست تھے، 80 مسلمان شریک ہو گئے تھے۔ کتنے مسلمان؟ 80 مسلمان شریک ہوئے تھے۔ رات کے 3 بجے تک، 4 بجے تک میرے ساتھ میں شریک کیا ہوتے؟ میرے ساتھ میں مدد کو لگ جاتے تھے۔ لائٹنگ لگانا، کمکمے لگانا، کھمبے لگانا، ڈی جے لگانا اور شراب کی بوتلوں کا آرڈر دے دینا، یہ سارے چیزوں میں میرے ساتھ میں شریک رہے۔ لیکن جس وقت میں مسلمان بنا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسی 80 میرے بھائیوں کو جب قرآن کریم کے محافل کے اندر دعوت دیتا، اللہ کی قسم مجھے شرم آتی ان کا جواب سن کے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہی 80 کے 80 لوگ جب کرسمس کے لیے بلاتا تھا تو آدھی رات کو بھاگ کر آتے تھے۔ جب انہی مسلمان 80 بھائیوں کو جب میں قرآن کریم کے محفل میں بلاتا ہوں تو ایک بھی آنے کو تیار نہیں۔ او مسلمانوں جو کرسمس کے پارٹیوں میں جا کے عیاشی کرتے ہو نا، میں ان سے کہتا ہوں یا تو اپنا نام بدل دو یا تو وہاں پہ جانا چھوڑ دو۔ اپنا نام اسلام رکھا ہے، عبد الرحمن عبد الرحیم کے نام سے اپنے نام کو جانا جاتا ہے، لیکن جا کر
क्रिसमस के पार्टियों में जा रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में आए, अल्लाह के रसूल ने देखा 10 मुहर्रम को यहूद और नसारा रोज़ा रखते, यहूदी लोग रोज़ा रखते। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों रखते? उन्होंने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आज अल्लाह ने फ़िरऔन से नजात अता फरमाई थी, इसलिए हम रोज़ा रखते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन यहूदियों के मुकाबले में तो हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं। क्या है? हम भी रोज़ा रखेंगे। सहाबा से हुक्म फरमाया, ओ सहाबा, यहूदी लोग एक रोज़ा रखते हैं, तुम क्या करो? 2 रोज़े रखा करो। वखालिफुल यहूद व नसारा, इबादत के अंदर भी अल्लाह के रसूल ने यहूद और नसारा की मुखालफत करने को कहा है। हम तो उनकी इबादत में शरीक हो जाते हैं। हमारा ईमान इतना गया गुजरा है, बुरा मानेगा, अरे मानता है मेरी बला से माने, रिस्क देने वाला वो नहीं है। कंपनी का बॉस मुझे निकाल देगा, निकालता ठोकर मार दो ऐसे कंपनी को जिससे हमारा ईमान खतरे में गिरता है, हमारा ईमान दांव पे लगता है। नहीं चाहिए हमें ऐसी जॉब। साहबा ने जाने कुर्बान कर दी, तुम अपनी कंपनियों की ड्यूटियां कुर्बान नहीं कर सकते। इतना कमजोर सतह पे तुम्हारा ईमान आ चुका है। एक मिठाई के डब्बे के खातिर ईमान को दांव पे लगा देते हैं। खुदारा समझो हमारी आने वाली नस्लें किस जगह पे जा रही है। जब आज के नौजवानों का ये रवैया है, अल्लाह की कसम डर लगता है कि इसके बाद आने वाली नस्लें किस रवैये का इख्तियार करेंगी, कौन से रास्ते पे चलेंगी, कौन सा तरीका इख्तियार करेंगी। इन्हें बचाना किसको है? किसे बचाना है? तुम्हें और हमें सबको मिलकर बचाना है ना। अब यहां से सबके स्टेटस लगेंगे, होटल वाले होटल पे बाहर चिपका देंगे क्रिसमस ऑफर, 200 रुपए की चीज 150 रुपए में मिलेंगे। ये भी हराम है। ये भी क्या है? हराम है। बाइबल के अंदर 38 जगह पे लिखा हुआ है उनके किताब में कि शराब नोशी हराम है। इसके बावजूद जितनी शराब हैप्पी न्यू ईयर के महफिल में और क्रिसमस के पार्टियों के अंदर उड़ाई जाती है, उतना किसी और पार्टी में नहीं उड़ाई जाती। गैर तो गैर, साथ में मुसलमान भी इसमें मुब्तला होते हैं। मुसलमान भी इसमें मुब्तला होते हैं। ये कैसे मुसलमान है? वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये वो मुसलमान है जिसे देखकर शर्माए यहूद। हम तो ऐसे मुसलमान बने हुए हैं कि हमको देखकर यहूद और नसारा भी शर्माते होंगे। ये तो हमसे आगे चले गए। हमारे पास अल्लाह ने दीन दिया है, इस्लाम दिया है, कुरान दिया है, अल्लाह के रसूल की हदीस दी है। इसके बावजूद भी अगर हम किसी और के चौकट पे जाके अपना माथा टिकाए तो हमसे बड़ा बदबख्त, हमसे बड़ा बदनसीब कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। इन बातों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।